قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، واجب الاحترام میری ماں اور بہنوں، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور غفران کا مہینہ ہے، جو کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہولے ہولے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ جوں جوں یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ایک صاحب ایمان اور مومن کے دل میں بے چینی اور بے قراری کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جس قدر اپنی رحمتوں اور بخششوں کا نزول فرماتا ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ پورے سال میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا ہی بدبخت ہے اور وہ ہلاک و برباد ہونے والا ہے کہ جس انسان نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے نہ رکھے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، مغفرتوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی بخششوں کا یہ موسم بہار ہے، اور تھوڑی سی دقت کے ساتھ، تھوڑی سی صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس امت کی عمر تھوڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑی عمر کی وجہ سے تھوڑی نیکی کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بڑے ہی سعادت مند ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹا اور سمیٹا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروا لیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ وَتَقَاءٍ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ کوئی دن، کوئی شام، کوئی صبح، کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد نہ کرتا ہو۔ افطاری کے وقت روزے دار کے لیے خوشی تو ہوتی ہی ہے، ادھر روزے دار انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات اپنے سامنے رکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، ادھر اللہ رب ذوالجلال عرش پہ بیٹھے اس بندے کے اس صبر کو دیکھ کر اور اس کے کھانوں کی فرد کو دیکھ کر اللہ رب العزت آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر کر ان کے لیے جنت واجب کر رہے ہوتے ہیں، جہنم حرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ
پہلے رمضان سے لے کر آخر رمضان تک ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ 27 دن 26 دن اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اپنے رب کو خوش نہیں کیا، اپنے رب کو منایا نہیں ہے، تو بھائیو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی کم نہیں ہیں کہ ان 2 دنوں کے اندر ہم اپنے رب کو نہ منا سکیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی ہمارے پاس ایسے لمحات ہیں کہ ہم آج ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کر لیں، گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں، نافرمانیوں کو ترک کر دیں، اطاعت رسول کا طوق اپنے گلے میں پہن لیں، نبی کی اطاعت کا دم بھر لیں۔ 26 روزے نہیں رکھے تو کوئی بات نہیں ہے، سچے دل کے ساتھ رونی صورت بنا کر، آنکھوں سے 2 آنسوؤں کے ٹوکن بہا کر، اور زبان سے یہ کلمات ایک مرتبہ تم رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر تنہائی میں اللہ سے کہہ دو، یا اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد نہ روزہ چھوڑوں گا نہ نماز چھوڑوں گا۔ ادھر تیری آنکھوں سے لڑکتا وہ آنسو ابھی رخسار پہ ہوگا، زمین پہ نہیں گرا ہوگا، رب ذوالجلال تیری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے، اور توبہ اللہ رب العزت کو اس قدر پسند ہے، میرے بھائیوں ذرا اس حدیث کو سماعت کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا تھا، اس آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا، اسے بھٹکاؤں گا، اسے تجھ سے دور کروں گا، تمہیں ان انسانوں کو گناہوں میں لت پت کروں گا، ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے اوپر سے بھی حملہ کروں گا، انسانوں کے نیچے سے بھی حملہ کروں گا، چاروں طرف سے میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، آدم کا بیٹا جب تک مجھ سے استغفار کرتا رہے گا، توبہ مانگتا رہے گا، مجھ سے معافی طلب کرتا رہے گا، وہ سر سے لے کر پاؤں کی تلووں تک گناہوں میں لتڑا ہوا ہو، اور اس کا سارا جسم گناہوں میں لت پت ہو، اور اس نے گناہ کر کر کے روئے زمین کا چپا چپا گناہوں سے بھر دیا ہو، اور اس کے گناہوں کے دفتر زمین کی پوچھ سے لے کر آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، لو بالغت الذنوب الی عنان السماء، اور اس کے گناہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں، میرا بندہ مجھ سے جب تک یہ استغفار کرتا رہے گا، توبہ کی دعا کرتا رہے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں رب ذوالجلال جو ہے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اس نے گناہ کیا اور پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، میں نے یہ زنا کر لیا، یہ شراب پی لی، یہ جوا کھیل لیا، میں نے یہ قتل کر دیا، میں نے ناحق کسی کا حق کھا لیا، میں نے اللہ کو ناراض کر دیا، میں ترک نماز کر بیٹھا، میں نے اللہ کا در چھوڑ دیا،
میں نے غیروں کے دروں کو اپنا لیا، اس انسان سے گناہ ہوا اور اس کو اپنے گناہ پہ ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی اور اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر اس نے گناہ کی، پھر اس نے اپنی نیکیوں والی زندگی اختیار کی، پھر تھوڑے عرصے کے بعد گناہ ہوا، پھر اسے ندامت و پشیمانی اور شرمندگی ہوئی، پھر اللہ کے ہاں رجوع کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد نیکی والی زندگی شروع کرتا ہے۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا۔ یہ ادھر گناہ کرتا ہے، ادھر توبہ کرتا ہے، ادھر گناہ کرتا ہے، ادھر توبہ کرتا ہے، ادھر گناہ کرتا ہے، ادھر توبہ کرتا ہے، اور اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، میرے بندے نے مجھے پہچان لیا، اس نے میرا تعارف کر لیا، اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے اور میرے گناہوں پہ مجھے پکڑنے والا بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا رب میرے گناہوں پہ میری گرفت کرے، مجھے پکڑ لے، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بار 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 توبہ کرنے والا بندہ اس قدر پسند آتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں بندے تیری توبہ مجھے اس قدر پسند آتی ہے، جا جو چاہے کرنا ہے کرتا رہے، میں تجھے معاف فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او بھائیو اور نیک لوگوں اور نمازیں پڑھنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، تہجد کا اہتمام کرنے والوں، راتوں کو قیام اللیل کرنے والوں، کبھی اپنی نیکیوں پہ مان نہ کرنا، کبھی اپنی نیکیوں کے فخر نہ کرنا۔ یاد رکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کائنات کا ہر بندہ جو ہے جنت میں جائے گا تو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت کے اندر جائے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بندے تھے، دو بندے، اور ایک بندہ کون تھا؟ مجتہد فی العبادہ، اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھنے والا۔ کبھی گناہ گاروں سے نفرت نہ کرو، کبھی مجرموں سے نفرت نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ وہ تھا مجتہد فی العبادہ جو اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتا تھا، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے، کبھی سخاوت کر رہا ہے، کبھی لوگوں کو درس دے رہا ہے، کبھی نصیحتیں کر رہا ہے، کبھی نیکی کی طرف ان کو راغب کر رہا ہے۔ مجتہد فی العبادہ۔ اور دوسرا اس کا دوست تھا وہ نیک نہ تھا، گناہ گار تھا۔ جب بھی وہ گناہ کرتا یہ نیک بندہ کہتا شرم کر، باز آ جا، اکثر رک جا، یہ گناہ نہ کر۔ تھوڑے دن ہوتے پھر دیکھتا کس نے بھی جو ہے گناہ کیا، کہتا باز آ جا، کیوں گناہ کرتا ہے؟ پھر تھوڑے دن گزرتے ہیں اور پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ نیک بندہ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا باز آ جا، گناہ نہ کر۔ آخری مرتبہ اس نے یہ جملہ کہہ دیا جو اللہ کو پسند نہ تھا۔ یہ جملے ہم بھی کہتے ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، خصوصاً اہل حدیث لوگوں کی مساجد کے اندر ہوتے ہیں، اور کرنے والے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، جو مسجد میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے مسجد کے اندر قیام اللیل کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، جمعہ جماعتوں کے اہتمام کرنے والے۔ اور بھائیو یاد رکھو اس بندے نے بھی اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، جنت میں نہیں بھیجے گا، کبھی بھی تو جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کہا کس وجہ سے؟ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو بھیجا، جاؤ دونوں کی روح کو قبض کر کے لے۔
ہائے 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 ہائے، نیک بندے کی بربادی شروع ہو گئی اور برے بندے کی خوش قسمتی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان دونوں کی روح کو قبض کر کے میرے پاس لاؤ۔ ان کی روح کو قبض کر کے اللہ کے پاس دونوں کو کھڑا کر دیا۔ کہا تجھے کس نے کہا تھا اس کو کہ اللہ نے کبھی جنت نہیں دینی؟ کس نے تجھے یہ اتھارٹی دی ہے؟ کس نے تجھے یہ کہا ہے کہ میں نے اسے جنت نہیں دینی؟ بندہ خاموش ہے تجھے اپنی نیکیوں پہ مان ہے؟ جاؤ میرے فرشتوں، اس گناہگار کو جنت میں بھیج دو، اس نیکوکار کو جہنم میں پھینکاؤ۔ فرمایا تم میری ذات پہ قسمیں کھاتا ہے کو میں نے جنت نہیں دینی؟ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے پائے کے اوپر، اپنے عرش کے اوپر جو ہے یہ عبارت لکھوا دی تھی، ان رحمتی سبقت غضبی۔ اور لوگوں میرا غصہ ضرور ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن یاد رکھنا میرے غصے پہ میری رحمت غالب ہے، میرے غصے پہ میری رحمت آگے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز کے اندر کہا ہے، اور اتنا پیارا انداز، اتنا میٹھا انداز، اتنا محبت بھرا انداز، کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی ایسے نہیں کر سکتا۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ سورہ زمر ہے، 24واں پارہ ہے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل یا اہل المومنین نہیں کہا، قل یا مسلمین نہیں کہا، قل یا مومنین نہیں کہا۔ اللہ رب العزت کہتے اللہ کے چہتے مومنین ہیں، مسلمین ہیں، اہل ایمان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ یا متکلم کی لگا کر، یا نسبت لگا کر، اس نسبت کو اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ منسوب کیا ہے؟ جو شرابی ہیں، جو کبابی ہیں، جو زانی ہیں، جو بدکار ہیں، جو گناہگار ہیں، جو قاتل ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو بے نماز ہیں، جو رہزن ہیں۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو، او میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ مومنوں کو نہیں کہا، نمازیوں کو نہیں کہا، حج کرنے والوں کو نہیں کہا، کہا تو ان کو کہا جو گناہگار ہیں، صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں لت پت رہتے ہیں۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ہائے اللہ کی رحمت کتنی ہے! اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، اور 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ جنوں میں، انسانوں میں، بہائم میں، چرند میں، پرند میں، آبی مخلوق میں، تری جو ہے خشکی والی مخلوق کے اندر، سمندری مخلوق کے اندر، فضاؤں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے درندے، اور جو ہے پہاڑوں کی کھو کے اندر رہنے والے حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے، صرف رحمت کا ایک حصہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر مخلوق کے اندر تقسیم کر دیا۔ کتنی مخلوق ہے اللہ کی؟ آج تک کوئی گر نہیں سکا، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوقات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی ایک رحمت کے حصے سے، یہ پینسل کی نوک لگائے نا، اس کا پوائنٹ بھی بہت بڑا ہوگا، نشان بھی بہت بڑا ہوگا، اس سے بھی ہزارواں اور لاکھواں حصہ کم اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بندے کے اندر تقسیم کیا۔ تو میں اسی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، ماں اولاد سے، باپ اپنی اولاد سے، بھائی بھائیوں سے، بہن بہنوں سے، چرند پرند، آبی مخلوق، درندے، سارے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد پہ جان نچھاور کرتے ہیں، اپنی جان کو جوخم میں ڈال لیتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے اتنی دل کے اندر ماں کی ممتا ہے، اس قدر محبت سے لبریز ہے
کہ اسے کسی تکلیف اور پریشانی میں دیکھ نہیں سکتی، اللہ رب العزت نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا اللہ کے پاس ہے، جس میں غوطہ زن ہونے کے لیے اللہ تمہیں اور مجھے بلا رہا ہے، آؤ تم اللہ کی رحمتوں کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ۔ کیا ہوا؟ تم نے گناہ کر لیے ہیں، 100 افراد کا قاتل بھی توبہ کی زمین کی طرف چلا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اس قدر پسند آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ وہ ذوالکفل ساری زندگی شراب پینے والا اور کباب کی محفلیں سجانے والا، زنا کرنے والا، اور رات کو بھی زنا کے لیے اپنے پاس عورت کو بلا رہا تھا، اس عورت نے اسے اللہ کا ڈر اور تقوی کا درس دیا ہے، آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہوئے، عورت کو بھیج دیا اور اپنے لیے مصلی بچھا لیا، رو رو کر اللہ کے سامنے دعا کی، اور مصلی جو ہے بھیگ گیا، داڑھی اس کی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو ہی اپنے پاس بلا لیا کہ اب اس توبہ کے بعد بندہ جو ہے زمین کے اوپر نہ رہے، میرے پاس آ جائے۔ صرف پسند نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے اسے پسندیدہ بنا دیا اور اپنا ولی بنا کر لوگوں کو بتا دیا، لوگوں زانی تھا زانی کہنا نہیں، شرابی تھا شرابی کہنا نہیں ہے، قد غفر اللہ ذوالکفل، لوگوں یاد رکھو اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا، اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یاد آیا جسے امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوابین کے اندر درج فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط بڑھ گیا اور لوگ جو ہے پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ جانور بھوک سے مرنے لگے، چارہ خوش ہو گیا، کنووں کا پانی سوکھ گیا، چشمے جو ہے وہ سوکھ گئے، جو تالاب پانی کے تھے وہ بھی خشک ہو گئے۔ ساری قوم اکٹھی ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، یا کلیم اللہ، اللہ سے دعا کیجیے اللہ بارش برسا دے، اب تو جانور بھی مرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا، پوری بستی جو ہے ایک میدان میں جمع ہو گئی اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کلیم اللہ تھے، ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ سے کہا یا اللہ قصور انسانوں کا ہے اور اس کی سزا جانوروں کو کیوں؟ اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے، ہم ترستے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ فرمایا موسیٰ تیری اس محفل اور مجلس کے اندر ایک بندہ گناہ گار ہے جس نے 40 سال سے مسلسل گناہ کر کر کے مجھ اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، میں نے اس بندے کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا۔ اللہ بھائیو، اس سے ایک مسئلے کا پتہ چل گیا، مصیبتیں آتی ہیں ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، رنج و علم آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تو ہمارے اعمال بد کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میری آواز پست ہے، 70,000 کا مجمع ہے، میں کیسے لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچاؤں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا موسیٰ آواز لگانا تیرا کام ہے، لوگوں کے کانوں تک پہنچانا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگا دی، کہا لوگوں اللہ رب العزت کا یہ پیغام آیا ہے کہ اس مجلس کے اندر ایک ایسا نافرمان بندہ ہے جس نے مسلسل 40 سال سے کوئی نیکی نہیں کی، گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کی وجہ سے جو ہے اس بارش کو روکا ہوا ہے، اسے کہو یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، میں بارش کو برسا دیتا ہوں۔ اب چور کو تو پالا ہوتا ہے، جو بندہ کانا ہو اسے پتہ ہی ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ لوگوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا کہ کون اٹھ کے جاتا ہے۔ اس بندے نے بھی دیکھا اپنے دائیں، کوئی نہ اٹھا، بائیں دیکھا کوئی نہ اٹھا، آگے دیکھا کوئی نہ، پیچھے دیکھا کوئی نہ، سمجھ گیا کہ میں ہی وہ بد نصیب گناہ گار ہوں جس نے رب کو 40 سال سے ناراض کر رکھا ہے۔ اب مجلس سے اٹھتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟
ساری زندگی مجھے تانے دیتے رہیں گے، یہ ہے جس کی وجہ سے بارش رکی، یہ ہے جس کی وجہ سے بارش رکی۔ اگر بیٹھا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی، اٹھتا ہوں تو ساری زندگی لوگوں کی ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر دل پگھلا، اپنے سر کو اپنے دونوں ٹانگوں کے اندر، گھٹنوں کے اندر دے لیا اور اپنی چادر کو اپنے سر کے اوپر اڑا لیا۔ چپکے چپکے، ہولے ہولے، آہستہ آہستہ، نرم آواز کے ساتھ، نہ دائیں کو پتہ چلے نہ بائیں کو پتہ چلے، نہ آگے کو پتہ چلے نہ پیچھے کو چلے، ہولی ہولی کہنے لگا، اللہ 40 سال سے تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا، ایک مرتبہ پھر پردہ ڈال دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ آئے ہائے آئے ہائے، قربان جاؤں اللہ ذوالجلال کی رحمت پہ، ٹھوٹے مارتا ہوا سمندر امڑ پڑا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون اڑتا ہے، اس نے اپنی آواز کو بھی بلند نہیں کیا، دل کے اندر ہی آنکھوں میں اندر نمی آ گئی، دل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کال ملا لی۔ لوگوں یہاں پہ کوئی واسطہ وسیلہ نہیں دیا، فلاں کا واسطہ فلاں کا وسیلہ، یاد رکھو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہارے قریب ہوئی ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، اپنی عنایات بھی کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اور بندے بھی تو میری گل منن، میں جو تڑیاں دعاواں قبول کر رہے ہیں تجھ بھی تو میری گل منو۔ آئے ہائے، آہستہ آہستہ دل کے اندر کہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ سن لیا، بغیر واسطے اور وسیلے سے اس بندے نے دعا کی، اور لوگ انتظار میں ہیں کون بندہ اٹھ کر جاتا ہے، اٹھ کر بھی کوئی نہ گیا۔ سیاہ بادل گٹائے آئی اور پوری بستی کے اوپر چھا گئی، اور چھم چھم کرتی ہوئی بارش موسلادھار شروع ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے موسیٰ تم نے تو یہ کہا تھا کہ بندہ اٹھ کے جائے گا، بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا، بارش بھی ہو گئی ہے، یہ تجھے کوئی سننے کے اندر دھوکہ تو نہیں ہوا؟ کہا ایسا کچھ نہیں۔ کہا پھر اللہ سے پوچھو یہ ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا بندہ اٹھ کے جائے گا، جو گناہگار ہے 40 سال سے مجھے ناراض کر رکھا ہے، میں روٹھا ہوا ہوں اس بندے سے، اس کی وجہ سے بارش کو روکا ہے، اور بندہ بھی ابھی اٹھ کر نہیں گیا اور تو نے بارش بھی برسا دی، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس بندے نے میرے ساتھ سلوک کر لی، اس بندے نے میرے ساتھ سلوک کر لی ہے، اس بندے نے مجھے راضی کر لیا ہے، اس بندے نے مجھے منا لیا ہے۔ ہائے موسیٰ علیہ السلام کا دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا، میں دیکھوں گا کون انسان ہے، کہ اللہ مجھے دکھا تو دے، نام تو بتا دے وہ کون بندہ ہے۔ کہ موسیٰ اس بڑی مجلس کے اندر اپنے اس بندے کو جس سے سلوک کیا اسے رسوا نہیں کروں گا۔ ہائے اللہ تیرے گناہوں پہ پردہ کس قدر ڈالتا ہے، اللہ تیرے اوپر کس قدر مہربان ہے، اور بندے تو ہی روڑ کے باغ کے جا رہا ہے، وہ تو بلا رہا ہے بندے آ جا آ جا آ جا، اور تو میری طرف ایک بلشت آ، میں تیری طرف 2 بلشت آؤں گا، تو میری طرف 1 قدم آ، 1 بلشت آ، میں تیری طرف جو ہے 1 بازو آؤں گا، تو میری طرف 1 قدم بڑھ کر آ، میں تیری طرف 2 قدم بڑھ کر ہوں، تو میری طرف پیدل چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا، تجھے اپنے سینے سے لگا لوں گا، تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے جنت کے اندر بھیج دوں۔ ہم ہی روٹھے ہوئے، ہم ہی اللہ کو ناراض کیے ہوئے، اللہ کی رحمتیں تو برس رہی ہے، وہ پتھریلی زمین پہ بھی بارش برستی ہے، وہ نرم زمین پہ بھی برستی ہے، وہ بنجر زمین پہ بھی برستی ہے، لیکن جو نرم زمین ہوتی ہے اس سے انگوریاں نکل آتی ہیں، سبزہ نکل آتا ہے، پودے نکل آتے ہیں، اناج نکل آتا ہے، پھل نکل آتے ہیں۔ پتھریلی زمین اپنے اوپر پانی کو کھڑا کر لیتی ہے، بنجر زمین پانی کو تو چوس لیتی ہے لیکن اس سے کوئی برگو بار نہیں نکلتا۔ اور لوگوں تم بھی اپنے دل کی زمین کو نرم بناؤ، جہاں سے برگو بار نکلے، جہاں سے کونپلیں پھوٹے، جہاں سے جو ہے اناج نکلے، دانہ نکلے، ایمان کے پھل نکلے، اور نہ پتھریلی زمین بنو نہ بنجر زمین بنو۔ تم تو بنجر زمین کی طرح ہو، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے اور اس کو سمیٹنے کی بجائے جو ہم لہو و لعب کے اندر مصروف ہے، ہم نے کھیل تماشوں کے اندر اپنی زندگی کو لگا دیا، ہم نے دنیا کو سمیٹنے کے
بقا اور اپنی کامیابی سمجھ لیا؟ اس نرم زمین کی طرح بارش تو ساری زمینوں پہ برستی ہے، پتھری زمین پہ پانی رک جاتا ہے، وہاں سے بھی لوگ فیصلہ حاصل کر لیتے ہیں کہ جانور لوگوں کے پانی پی لیتے ہیں، لیکن جو نرم زمین ہوتی ہے وہاں سے پھل بھی نکلتا ہے، اناج بھی نکلتا ہے، لوگ اس سے اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کرتے ہیں، دانے تم کھا لیتے ہو، چارہ تمہارے جانور کھا لیتے ہیں۔ انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ بغیر پیسوں کے، بغیر روپیوں کے بیج ایک لگاتے ہو اور 100 سال تک اس ایک بیج کا پھل تم بھی اور تمہاری نسلیں بھی کھاتے ہو۔ اللہ نے کبھی کرایہ وصول نہیں کیا، اللہ نے کبھی ان کے پیسے تم سے نہیں طلب کیے۔ گھر کے اندر ایک انار کا درخت لگا لو، ایک امرود کا درخت لگا لو، اس کا ایک بیج بو تو 2 4 5 سال کے اندر جو ہے وہ تناور درخت بن جاتا ہے، ہر سال پھل دیتا ہے، تم بھی کھاؤ، ہمسایوں کو بھی کھلاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ نہ کوئی کرایہ مانگتا ہے، نہ پیسے مانگتا ہے، نہ اس کا کوئی رنڈ تم سے طلب کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اے موسیٰ میں اس بھری مجلس کے اندر اس بندے کو رسوا نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیا کہ اس بندے نے اللہ کو منا لیا ہے، بھائی اب چلو گھروں میں چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا، وہ اسی ٹو کے اندر ہے کہ مجھے پتہ چل جائے وہ بندہ کون ہے۔ مسجد میں کچھ بندہ دے نا خفیہ طور پہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اور پتہ نہ چلے کہ یہ بندہ کون ہے، تو قاری صاحب یا انتظامیہ ٹو لیتی یہ بندہ کون جولی میں 1 لاکھ روپے پھینک گیا، بھائی کون 2 لاکھ روپے دے گیا، پھر ٹو لیتے ہو بھائی سارے لوگوں سے پوچھتے ہو کون تھا، بندہ خفیہ صدقہ کر کے گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر بھی یہی اشتیاق ہے، وہ مجھے پتہ چل جائے وہ بندہ کون ہے۔ اب لوگ گھروں میں چل گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں حجرے کے اندر آئے، کنڈی لگا لی، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیا، اللہ اب تو میں اکیلا ہوں، مجھے اکیلے کو اس کا نام پتہ بتا دے وہ بندہ کون ہے، قربان جاؤں اللہ کی رحمتوں پہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جس بندے کو میں نے بری مجلس میں رسوا نہیں کیا اس بندے کو تیری نگاہوں میں بھی رسوا نہیں کروں گا، اسے تیری نگاہوں میں بھی رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ کا نبی ہے، یہ منتیں کر رہا ہے مجھے بندہ بتا دے، اور وہ لوگوں ابھی سے اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں اپنی زندگی کی ساری تصویر نظر آ جائے گی، اپنی زندگی کی ساری ویڈیو اور آڈیو نظر آ جائے گی، تجھے زبان کے گناہ بھی نظر آئیں گے، آنکھوں کے گناہ بھی نظر آئیں گے، کانوں کے گناہ بھی نظر آئیں گے، تمہیں زنا کی طرح اٹھنے والے قدم بھی نظر آئیں گے، شراب و جوئے کی محفلیں بھی نظر آئیں گی، مسجد کا کبھی رخ نہیں کیا وہ بھی نظر آئے گا، کسی کا حق دبائے ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، آ جاؤ پلٹ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں یقین تو آپ کو ایک واقعہ اور سنا دیتا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، اے موسیٰ میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، جنگل کے اندر ہے اور اکیلا ہی، جنگل کے اندر ہے اکیلا ہے، اور میرا ولی ہے، ولی بننے کے لیے انسان ساری زندگی ترستا رہتا ہے، آپ دیکھنا ولایت کیسے ملی۔ فرمایا جاؤ موسیٰ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اپنی بستی میں اعلان کر دو جتنے بڑے بڑے مجرم اور گناہ گار ہیں اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، اور جتنے لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے میں ان سب کو معاف فرما کے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دوں۔ مفت میں جنت مل رہی ہے، کیسے نہ بندہ جائے؟ بندے سے کہا جائے کہ بھائی آج کوئی آپ نے تم نے مزدوری پہ نہیں جانا، تم 800 روپیہ دیہڑی لیتے میں تمہیں 1600 دوں گا، گھر میں بیٹھے رہنا، تو وہ بندہ جائے گا کبھی کام کرنے کے لیے؟ مفت میں مل رہی ہے، اور جنت مفت میں مل رہی تھی، اور مفت میں بھی کیسے کہ صرف
نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بستی میں اعلان کیا، ساری بستی اکٹھی ہوگی، آگے آگے موسیٰ پیچھے پیچھے پوری قوم، اور چلتے چلتے اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پہ نشاندہی پہ جنگل کے اندر چلے گئے، دیکھا ایک دور بندہ اوندے منہ پڑا ہوا ہے ایسے، سمجھ گئے کہ یہی بندہ ہے، یہی جگہ ہے، یہی جنگل ہے، یہی راستہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب اس کے پاس پہنچے، الٹے منہ لیٹا ہوا، تو اسے پکڑ کر جب سیدھا کیا، 2-4 قدم حیران ہو کے پیچھے ہٹ گئے، اور لوگوں نے بھی جب دیکھا تو وہ بھی حیران ہو کے پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے موسیٰ کہیں تو بھول تو نہیں گیا؟ کہا بولا تو نہیں ہے، جگہ بھی یہی ہے اور بندہ بھی یہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے موسیٰ یہ تو وہ بندہ ہے جسے چند دن پہلے ہم نے اپنی بستی سے جلا وطن کیا تھا، جو جلا وطن اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کی نظروں کے اندر حیا نہ تھی، یہ چوکوں میں، چوراہوں میں، راستوں میں کھڑے ہو کر مسلمان ماں اور بہنوں کی عزتوں کو تکتا تھا اور ان کی عزتوں پہ حملے کرتا تھا اور ان کے اوپر آوازیں کستا تھا۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے ہم نے اسے اس بستی سے جلا وطن کیا تھا، اور تو کہہ رہا یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی جنازہ پڑھو، اللہ سب کو معاف فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بات تو اسی طرح ہے، حیران تو میں بھی ہوں، اللہ سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ کہا یا اللہ تو نے تو کہا تھا میرا ولی فوت ہوا ہے، یہ تو بندہ وہ ہے جسے ہم نے چند دن پہلے اپنی بستی سے جلا وطن کیا تھا، تو کہہ رہا میرا ولی ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ تم نے تو دتکار دیا تھا، میں نے سینے سے لگا لیا تھا، میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کہا موسیٰ جب تم نے جلا وطن کیا، یہ بندہ چلتے چلتے جب اس جنگل میں پہنچا، اسے اپنی غریب الدیاری یاد آئی، اسے اپنی جلا وطنی یاد آئی کہ آج دوستوں نے بھی چھوڑ دیا، گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا، اور میرے ماں باپ نے بھی چھوڑ دیا، مجھے اہل محلہ نے بھی چھوڑ دیا، اور اسی طرح ایک دن رب کی عدالت میں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ اس نے موسیٰ ایسے الفاظوں کے ساتھ دعا کی ہے، اگر یہ بندہ صرف اپنے لیے نہیں، روئے زمین کے ہر انسان کے لیے دعا کرتا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتے سب کو معاف فرما دیتا۔ کیا کہا اس نے؟ الہی عبد من عبادک غریب فی بلادک لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک وعفوک عنی ینقص من ملکک لما سألتک المغفرہ وَلَيْسَ لِي مَلْجَا وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ وَإِنِّي سَمِعْتُ لِمَا أَنزَلْتَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَا تُخَيِّبْ رَجَائِي۔ بھائیو یہ الفاظ یاد کر لو، ان الفاظوں کے ساتھ اندھیرے میں بیٹھ کے رب کو منایا کرو، رب کے سامنے آنسو بہایا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کیا کرو۔ الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا بندہ غریب فی بلادک تیری ہی دنیا کے اندر آج پردیسی بن چکا ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں۔ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر مجھے علم ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے اللہ تیری دنیا بڑھ جائے گی، تیری سلطنت وسیع ہو جائے گی، اور مجھے معاف کر دینے سے تیری سلطنت کے اندر کمی آ جائے گی، وَعَفْوَكَ أَنِّي يَنْقُصُ مِن مُلْكِكَ، اور مجھے معاف کر دینے سے تیری سلطنت کے اندر کمی آ جائے گی، لما سألتک المغفرہ، میں تجھ سے کبھی بھی بخشش کا سوال نہ کرتا، لیکن اللہ میرے پاس تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی امیدوں کا سہارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ میں نے تیری نازل کردہ کتاب کے اندر سنا ہے، تو نے خود ہی تو کہا ہے انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اے اللہ
میری امیدوں کو برباد نہ کرنا، میری امیدوں کو نہ توڑنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ انا کف الغریب و طبیبہ و راحمہ، اے موسیٰ میں غریبوں کی پناہ گاہ ہوں، ان کے اوپر رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، ان کو مداوا کرنے والا ہوں۔ اے موسیٰ اس بندے نے صرف اپنے لیے دعا کی تھی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر روئے زمین کے ہر انسان کے لیے اس وقت یہ کہتا کہ اللہ سب کو معاف کر دے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں سب کو معاف کر دیتا۔ اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فاتنی فات کل شیء۔ اے بندے میری طلب میں آ، میری طلب میں آ، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اطلبنی، میری طلب کے اندر نکل، میری تلاش کے اندر نکل، مجھے پانے کے لیے نکل، مجھے پہچاننے کے لیے نکل۔ وَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وَإِن فَاتَنِي فَاتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے گم کر دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ جسے اللہ ملا اسے بولو ذرا، اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے ہائے ہائے ساری دنیا کا حکمران ہو، بر و بحر میں اس کی حکومت ہو، ہواؤں فضاؤں میں اس کی حکومت ہو، لیکن اللہ ناراض ہو، مرنے کے بعد قبر کی کوٹری ہے اور جہنم کا ایندھن ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور غریب بندہ ہو، پہننے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، رہنے کے لیے جھونپڑی ہو، اللہ راضی ہو، اللہ کی قسم دنیا کا بادشاہ انسان ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم، کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے گناہوں کو معاف کرتا؟ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف، نیٹ کلین، صاف شفاف کر دیتا ہے جیسے وہ دنیا کے اندر آج ہی آنکھ کھول رہا ہے، آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے اور اس کے جسم و جہاں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یا ایسے ہی جیسے انہیں حج مبرور کیا ہے، اللہ نے اس کو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دیا۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگو توبہ ایک ایسا دروازہ ہے اور میرا پسندیدہ عمل ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو انسان توبہ کی راہ پہ چلتا ہے، ایمان لے آتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے، نبی کی اطاعت و فرما برداری کا توق اور ہار اپنے گلے میں پہن لیتا ہے، قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، فرقہ واریت کو چھوڑ دیتا ہے، شرک کو چھوڑ دیتا ہے، بدعات کو ترک کر دیتا ہے، رسومات کے پیچھے نہیں چلتا، اللہ اس کے رسول کہنے پہ چلتا ہے، قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے نا، بوڑھا آدمی، بوڑھا کھوسٹ بوڑھا آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس کی یہ بھومیں اس کی آنکھوں پہ گر رہی تھی اور کمر جھکی ہوئی، ہائے ہائے کمر جھکی ہوئی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہ گار، بڑا خطا کار، بڑا سیاہ کار، اور میرے گناہ اس قدر ہیں، میرے گناہ اس قدر ہیں کہ اگر میرے گناہوں کو روئے زمین کے ہر انسان پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب انسانوں کو لے ڈوبے اور سب انسانوں کو جہنم میں پہنچا دے، اتنے میں نے گناہ کیے۔ نبی علیہ السلام نہیں، تو نے اتنے گناہ نہیں کیے، تیرے گناہوں سے بڑھ کر اللہ کی رحمت وسیع ہے، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں تیرے یہ گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج توبہ کر لے، تیری زندگی کے 100 سال زندگی ہے تو تیری 100 سالہ زندگی کے ایک دو نہیں، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کیا فرماتے؟ ان اللہ یبسط یدہ
बिल्लैल लियतूब मसीह अन्नहार, अल्लाह ताला रात अपने दोनों हाथों को फैला देता है। लियतूब मसीह अन्नहार, ताकि बंदा जिसने रात दिन को गुनाह किए हैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और अल्लाह ताला जो है तीसरे पहर जो है आसमान दुनिया पे आ जाते हैं और ये ऐलान करते हैं, अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरू, अला मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुकू, अला मिन मुस्तौलिदिन फअौलिदू। है कोई गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, मुझसे माफ़ कर दूँ। है कोई बेरोजगार जो रिज़्क़ की तलाश में हो, मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूँ। है कोई बे औलाद कि जो औलाद चाहता हो उसे मैं औलाद अता कर दूँ। नुस्ख़ा मोहम्मदी इस्तेमाल कर लो। रात को अल्लाह ताला जो है आसमान दुनिया पे आकर भी ऐलान करते हैं, और जो है शुरू रात के अंदर भी अल्लाह ताला अपने हाथों को फैला देते हैं कि मेरा वो बंदा जिसने दिन के अंदर गुनाहों में गुजार दिया है मेरे पास आके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, मैं एक दो नहीं सारे गुनाह माफ़ कर। और आगे क्या फरमाया, इन्नल्लाह व यबसुतु यदहु बिन्नहारि लियतूब मुसीअल लैल। जब देखता है कि बंदे ने जो है रात को गुनाह की माफ़ी नहीं मांगी, अल्लाह ताला दिन को अपने हाथ फैला देता है, मेरे बंदे रात को सारी रात उन्हें गुनाहों में सरफ कर दी, खर्च कर दी, लहव लाभ में, खेल तमाशे में, जनाब में, शराब में, जुए में, अल्लाह की नाराज़गी के अंदर तो अपने अपनी सारी रात बसर कर दी। आ जा अब मेरे पास, मैंने हाथ फैलाए हैं, आ जा मेरे सीने से आके लग जा। अल्लाह ताला दिन को ये अपने हाथ फैला देता है कि रात को गुनाह करने वाला तौबा के रास्ते पे आ जाए, अल्लाह ताला जो है उसकी ज़िंदगी इसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों इस्तिग़फ़ार किया करो, इस्तिग़फ़ार किया करो, इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लो। मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने के बावजूद, मासूमिल खता होने के बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पे 100 मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आए वो 100 मरतबा करे और हम 1 मरतबा न करें, 100 दिनों में 100 मरतबा भी न करें, 1000 दिनों में 100 मरतबा भी न करें। और हमारी ज़िंदगी के बचपन से लेकर 50 साल की ज़िंदगी है, ज़रा दिनों को गौर कीजिए कितने हो गए और हमने 100 मरतबा भी गुनाहों की माफ़ी मांगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों हर दिन मैं जो है 100 मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाज़म पकड़ लेता है अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने के लिए उसके लिए राहें आसान कर देता है और उसको हर गम से आज़ाद कर देता है और उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से भी उसे गुमान भी नहीं होता। अबू हाशिम अल्लाह ताला जो है जिसके ऊपर अल्लाह ताला अपने अनायात की, एक बहुत बड़ा ताजर था और बहुत बड़ा ताजर दरिया दजला के किनारे से दूसरे शहर अपना सामान फ़रोख्त करता, लेके जाता और आता। आज हमने भी पूरा महीना कुरान सुना है, तो ज़रा भाइयों इस कुरान के एक वाक़या को सुनकर ज़रा अपने दिलों को महसूस कर लीजिए। वो दरिया के किनारे पे खड़ा है, कश्ती आई, सामान लादा, उसके अंदर रखा, लोंडी को बिठाया और दरिया में चलना शुरू कर दिया। हाँ, दरिया के किनारे भी एक और नौजवान भी था, फटे पुराने कपड़ों में। लोंडी कहने लगी, इस नौजवान को भी अपने साथ बिठा लेते हैं, रास्ते में सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। उनका बिठा लो, उसे भी साथ बिठा लिया। कश्ती रवाना हुई, थोड़ी देर गुजरी, ताजर ने कहा भाई हमारे लिए खाना लगा दो। खाना लगा दिया गया, खाना खाना शुरू कर दिया। उस नौजवान को भी दावत दी, आओ भाई तुम भी इसके साथ खाना खा लो। नौजवान भी खाने में शरीक हो गया। फिर उसके बाद उसने लोंडी से कहा मेरे लिए शराब निकालो, और उसने शराब के जाम भर कर उसे दिए, उस नौजवान को भी दिए। नौजवान ने कहा कि मैं शराब नहीं पीता और मेहमान को मना करने का हक है, मैंने शराब नहीं पी। कहा चलो कोई बात ना पी। थोड़ी देर गुजरी, शराब का नशा चढ़ा, अपनी लोंडी से कहने लगा
ذرا موسیقی کے آلات نکالو اور مجھے گانا سناؤ۔ اس نے آلات موسیقی جو اس وقت کے رائج تھے نکالے، انہیں بجانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ گانا لہک کے گانا شروع کر دیا۔ گانا گاتی گئی، موسیقی کی دھنیں چلتی رہی۔ جب گانے سے فارغ ہوئی، تاجر کہنے لگا نوجوان تجھے بھی کیوں گانا آتا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا ہاں مجھے بھی گانا آتا ہے۔ کہا پھر ہمیں سناؤ۔ اللہ، کہا مجھے بھی سناؤ۔ نوجوان اٹھا، ان کے قریب آیا، کہنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت پڑھتے جب آیا واذا الصحف نشرت کہ جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند جو ہے ٹوٹ کے بکھر جائے، ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، پہاڑ جو ہیں یہ روئی کے گالے بنا کے اڑا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، حاملہ اونٹی ماری پھرے گی، کوئی سے پوچھے گا نہیں، حشرات الارض جو ہے وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ یہی بات کہی، قیامت کا نقشہ سامنے آیا اور اپنی زندگی کی کرتوتیں اور گناہ یاد آئے، چیخ ماری اور رونا شروع کر دیے، داڑے مار کہنے لگا نوجوان بس کرو بس کرو بس کرو۔ نوجوان چپ کر گیا، کہنے لگا اپنی لونڈی سے کہا شراب اٹھاؤ دریا میں پھینک۔ شراب کو اٹھایا، دریا میں پھینک دیا۔ آلات موسیقی پکڑے، توڑ کر ان کو بھی دریا میں پھینک دیا۔ نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور بٹھایا، کہا نوجوان مجھے بتا کیا میرے لیے کوئی بچنے کی راہ بھی ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نوجوان اترا ہے اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ 40 سال زندہ رہا اور وہ اپنی طبی فوت ہوا۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی۔ فوت ہونے کے بعد اسی نوجوان کی خواب کے اندر وہ تاجر آیا، اس نے پوچھا بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر کے جنت کے اندر بھیج دیا۔ اور بھائیو آئیے، آج ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو، توبہ کی رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اگر تم لیلۃ القدر کو پالو تو یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا درگزر ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور بھائیو جسے معافی ملی اسے سب کچھ مل گیا، جسے معافی نہ ملی اسے کچھ نہ ملا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا بھی بھائیو یاد کر لو، فرمایا وہ مومن بندہ جو صبح یہ دعا پڑھ لے، شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے اللہ تعالیٰ سیدھا جنت کے اندر بھیج دے گا، اور شام کو پڑھ لے رات ہی سے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جو اسے بھی جنت کے اندر بھیج دے گا۔ صبح شام کے اندر یہ دعا لازم بنا لو جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اور انتہائی چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، اسے با ترجمہ یاد کرنا میں سنائے دیتا ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک مستطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صبح پڑھ لو گے، شام کو موت آ گئی اللہ معاف کر کے جنت میں بھیجے گا، شام کو پڑھو گے رات کو موت آ گئی اللہ تعالیٰ تو جنت میں بھیجے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں استغفار کو لازم کرنے، توبہ کا راستہ اختیار کرنے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے، گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی 2-3 دن باقی ہیں بھائیو، جو روزے نہیں رکھتے توبہ کر کے روزے رکھنے شروع کر دیں، جو نماز نہیں پڑھتے آج ہی جو ہے پکے نمازی بننے کا عہد اور وعدہ کر لیں، جو گانے سنتے ہیں گانوں سے توبہ کر لیں، جو شراب پیتے ہیں شراب سے باز جائیں، جو زنا کے راستے اختیار کرتے ہیں ان کو ترک کر دیں، اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ محبت، نیک لوگوں کی مجلسوں کے ساتھ پیار اور محبت لگا لیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بیماریاں بڑی بڑی عود کر رہی ہیں، نہ جانے کب
جو ہے جو زندگی کی یہ ڈور کٹ جائے، ہمیں جو ہے توبہ کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لینی چاہیے۔ جسے معافی ملی اسے سب کچھ ملا، جسے معافی نہ ملی اسے کچھ نہ ملا۔ آئیے اللہ کی طلب و تلاش کے اندر توبہ کے راستے کو اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کے ٹھاٹھے ہوئے سمندر کے اندر ہمیں بھی غوطہ زن فرما کر ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔